سورۃ الانبیاء 17واں پارہ ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون۔ صدق اللہ العظیم۔ قل من يكلؤكم بالليل والنهار، آپ کہہ دیجئے کون تمہاری حفاظت کرتا ہے دن اور رات میں؟ من الرحمن، رحمان ذات کی گرفت سے۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ یہ لوگ اپنے رب کی نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں۔ ام لہم آلہۃ، یا ان کے لیے دوسرے کوئی معبود ہے، تمنعہم من دوننا، جو ان کی حفاظت کرتے ہیں ہمارے سوا، لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ تو اپنی ذات کی مدد کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتے، ولا هم منا یصحبون، اور نہ ہماری طرف سے ان کی رفاقت کی جاتی ہے۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم، بلکہ ہم نے فائدہ دیا ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان کی عمریں دراز ہو گئیں۔ افلا یرون، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں، انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم چلے آ رہے ہیں زمین پر، ننقصها، ہم گھٹاتے رہتے ہیں اس زمین کو، من اطرافها، اس کے اطراف سے۔ افہم الغالبون، کیا پھر بھی یہ لوگ غالب آئیں گے یا غالب آنے والے ہیں؟ قل انما انذرکم بالوحی، آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً میں تم لوگوں کو ڈرانا ہوں وحی کے ساتھ۔ ولا یسمع الصم الدعاء، اور نہیں سنتا بہرا انسان پکار کو، اذا ما ینذرون، جب وہ ڈرائے جاتے ہیں۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر پہنچ جائے ان کو تیرے رب کے عذاب کا ایک چھینٹا، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور بھی ضرور یہ لوگ کہیں گے، یا ویلنا، ہے افسوس، انا کننا ظالمین، یقیناً ہم زیادتی کرنے والے تھے۔ ماقبل آیات مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے شبہ کا بیان تھا اور اس کو دفع کیا گیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو تسلی دی گئی۔ آج کی آیات مبارکہ کے حوالے سے اللہ جل شانہ مسئلہ توحید پر ایک اور دلیل بیان فرماتے ہیں، اور وہ دلیل یہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اس دنیا کے نظام کے اندر یہ جو لوگ دنیا کے حوادثات سے بچتے رہتے ہیں، تو ان کو بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس سے اللہ فرماتے ہیں، قل، آپ کہہ دیجئے، من یکلؤکم، کون تمہاری حفاظت کرتا ہے؟ یکلؤ یہ پروٹیکشن کے معنی میں آتے ہیں، کون تمہاری حفاظت کرتا ہے دن اور رات میں مختلف قسم کے حادثات سے، یا اللہ کی گرفت سے؟ من الرحمن، رحمان ذات کی گرفت اور اس کے مواخذے سے کون تمہاری حفاظت کرتا رہتا ہے؟ اللہ جل شانہ نے انسانوں کی حفاظت کے واسطے ان کے اقوال اور ابدان کے اعتبار سے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ فرماتے ہیں تمہارے اوپر محافظ نگران فرشتے مقرر ہیں
دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف تمہاری حفاظت کرتے رہتے ہیں، اور تمہارے جو اقوال ہیں ان کو بھی محفوظ کرتے ہیں، جو کچھ تم کہتے رہتے ہو وہ اس کو ریکارڈ کرتے رہتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے رہتے ہو وہ بھی وہ جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ جل شانہ انہی محافظ فرشتوں کو ایک طرف کر لیتے ہیں تو دنیا کے اندر انسان حوادثات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے بچانے والا اللہ کے سوا کون ہے؟ اگر بچانے والا اللہ ہے تو پھر یاد رکھے کہ اللہ جل شانہ ہی عبادت کے لائق معبود برحق وہی اللہ ہے۔ جب حوادث کے اندر تمہارے بچانے کے لیے اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آ رہا تو پھر عبادت میں بھی اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں اللہ کے ساتھ۔ اس اللہ فرماتی حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کی طرف ایک نصیحت نامہ آیا اور اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ انسان اس کو پڑھ لیتا، اس کو سمجھ لیتا، لیکن اللہ فرماتے بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، حقیقت یہ حال یہ ہے کہ یہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ہمارے سوا ان کے لیے اور کوئی معبود ہے جو ان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں؟ بلکہ اللہ فرماتے ہیں لا یستطیعون نصر انفسہم، جن کو یہ معبود بنا کے رکھے ہوئے ہیں ان کی حفاظت تو کیا، وہ بیچارے اپنی حفاظت کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ اپنی ذات کے حوالے سے اپنی مدد و نصرت کے استعداد نہیں رکھتے ہیں، وہ تو اور طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اگر ان کے معبود مٹی اور پتھر کے بنائے گئے پھر وہ تو بے جان اور بیکار، اس کے اندر تو قوت اور طاقت ہے ہی نہیں۔ اگر جاندار ان کے ذہن میں انہوں نے انبیاء علیہ السلام، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اس کو اللہ کا درجہ دیا، الہ کا درجہ دیا، یا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کے ان کو الہ کا درجہ دیا، اگر واقعی یہ ان کو معبود قرار دیتے ہیں تو وہ بیچارے تو خود اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ رہتے ہر آن ہر گھڑی اور اللہ سے مدد و نصرت طلب کرتے ہیں۔ تو جب ان کے معبود خود اپنی ذات کی حفاظت اور اپنی ذات کی مطلب کہ قدرت نہیں رہتے تو ان کی کیا حفاظت کریں گے اور ان کی کیا مدد کریں گے؟ بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ، نہ ہماری طرف سے ان کی رفاقت کی جاتی ہے، ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کی تائید نہیں کی جاتی ہے کہ ہم نے ان کو چھٹی دی ہو، اجازت دی ہو کہ چلو جی آپ ان کی مدد کریں، ان کی نصرت کریں، ان کی حفاظت کریں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حقیقت یہ حال یہ ہے، چاہیے تو یہ تھا ہم نے ان کو خوشحال زندگی سے نوازا، آسودہ حال زندگی سے نوازا، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ کو مان کے، اللہ کی مان کے چلتے۔ اللہ فرماتے بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، ہم نے دنیا کے اندر ان کو فائدے سے نوازا، فائدے کی چیزیں ہم نے ان کو دی، ہم نے ان کو گھر دیا، ہم نے ان کو باغات دیے، ہم نے ان کو پانی دیا، ہم نے ان کو اولاد سے نوازا، ساری چیز حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان کی عمریں دراز ہو گئی۔ اللہ نے اتنی لمبی عمر سے نواز کے اور اس لمبی زندگی کے اندر اللہ نے ہر قسم سہولت کا سامان مہیا کر دیا، باوجود یہ کہ ان ساری چیزوں کے چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کو مان کے اور اللہ کی وحدانیت کے اور توحید کے قائل ہوتے اور سارے غیر سے بیزار ہو جاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں حقیقت یہ کہ یہ جانتے ہی نہیں، ورنہ ان کے لیے یہ دلیل کافی ہے افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، دیکھتے نہیں یہ لوگ ہم گھٹاتے رہتے ہیں زمین کو، ہم چلے آ رہے ہیں زمین پر اور گھٹاتے رہتے اس کو اطراف سے۔ یہ لوگ قبیلہ غفار کو دیکھتے نہیں ہیں، قبیلہ اسلم کو دیکھتے نہیں ہیں، اتنے بڑے قبیلے کے مکہ سے لے کر شام تک یہ پھیلے ہوئے تھے، لیکن جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، ان کی دعوت سے آدھا قبیلہ مسلمان ہو گیا تو کافروں کی تعداد کم ہو گئی اور وہ جو زمین تو مسلمانوں کی ہو گئی۔ اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر چکے تو بقیہ سارے لوگ پھر اس کی وجہ سے ایمان قبول کر چکے۔ اب یہ سارا علاقہ کافروں کا تھا، جب یہ مسلمان ہو گئے تو یہ زمین مسلمانوں کی ہو گئی۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ کافر
کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کو اللہ ترقی دے رہے تھے، اور مسلمانوں کے ہاں اللہ جل شانہ کی عروج کے فیصلے ہو رہے تھے۔ اب اللہ جل شانہ جب فیصلے کر چکے تو ساری زمین مسلمانوں کی طرف آ رہی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر واقعی دین اسلام حق دین نہ تو پھر کیسے یہ لوگ ترقی کر لیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جب بعد مسلمانوں کے مابین اختلافات شروع ہو گئی اور جنگیں شروع ہو گئی، صفین کے بعد سے لے کر اور پھر 8ویں صدی کے بعد سے لے کر مسلمان تنزل کے شکار ہو چکے ہیں، آپس میں خانہ جنگی میں لڑ پڑے ہیں، اس وجہ سے مسلمان ترقی نہیں کر رہا۔ لیکن جب تک حالات ایسے تھے کہ مسلمان 100% اللہ کے ساتھ تعلق پہ قائم تھا اور ذاتی اغراض اور مفاد کوئی نہیں تھا، مسلمان ترقی پہ تھا، تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین پر چلے آ رہے ہیں اور ہم اس زمین کو گھٹا رہے ہیں اطراف سے۔ اس کے یہ جو 2 بڑے قبیلے تھے، اللہ جل شانہ ان کو جب ایمان سے نواز چکے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غفار ایک قبیلہ غفر اللہ لہا، کیونکہ یہ اسلام سے پہلے یہ مار لوٹ میں لگے رہتے تھے، ڈاکے ڈالتے رہتے تھے، راستے پہ مسافر چلتے تھے اور قافلے چلتے تھے، لوٹتے رہتے تھے ان کو۔ تو جب اسلام لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفار ان قبیلے غفار غفر اللہ لہا، اللہ اس کی بخشش کیجئے۔ اور اسلم قبیلے اسلم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سالمہ اللہ، اللہ اس کو سلامت رکھے، ان کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی۔ بہرحال تو اللہ فرماتے افہم الغالبون، اس سب کچھ کے باوجود کیا یہ لوگ یہ گمان کر رہے ہیں کہ یہ غالب آنے والے ہیں اور یہ دنیا کے اندر غلبہ پائیں گے؟ ایسا نہیں ہے جی۔ قل انما انذرکم بالوحی، اے لوگو اگر میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، جہنم کی آگ سے ڈرا رہا ہوں اور قیامت کے دن سے ڈرا رہا ہوں، تو یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی آتی ہے اور وحی کے ذریعے میں تم لوگوں کو ڈراتا رہتا ہوں، ڈرا رہا ہوں۔ لیکن وہ لوگ جو باوجود کان رکھنے کے بہرے بن چکے ہیں، تو بہرے انسان کو بندہ جتنا بھی پکارے اس کو پکارنا فضول اور بیکار ہے، کیونکہ اس کے حق میں پکارنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کافر، یہ مشرک جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے انکار کے در پہ ہیں، آخرت کے منکر ہیں، ان کے کان ہونے کے باوجود یہ پھر بھی بمثل بہرے انسان کے ہیں، اور ان کو یہ باتیں سمجھانا اس کا ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ، بہرا انسان وہ پکار سنتا ہی نہیں ہے، تو جب پکار سنتے ہیں اس کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں، لہذا ان لوگوں کو دوبارہ سمجھانا، بار بار سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اذا ما ينذرون، جب وہ ڈرائے جاتے ہیں، تو جب ان کو آخرت سے ڈرایا جاتا ہے، جہنم کی آگ سے ڈرایا جاتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، تو وہ بات سنتے ہی نہیں ہیں۔ جب سنتے نہیں تو ان کو ڈرانے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے ان کے اپنے ذاتی کینہ، بغض اور حسد کی وجہ سے، اپنی چودراہٹ کی فکر کی وجہ سے، کہیں ہم اگر اس کو پیغمبر مان لیں گے، اس کی بات کو حق مانیں گے، تو پھر ہمارے معاشرے کی جو حیثیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ان کے ذاتی عناد اور بغض کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے ان کے دلوں پہ مہرے لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم۔ اس لیے اللہ پاک نے مہر لگا دی، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں لیکن سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن حق کو دیکھ نہیں پا رہے، اور ان کے کان تو لیکن حق کو سن نہیں رہے ہیں، لہٰذا ان کے کان بھی بیکار، ان کی آنکھیں بھی بیکار، ان کے دل بھی بیکار پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، نفحہ ہوا کا ایک جھونکا، اللہ فرماتے جب تیرے رب کے عذاب میں سے ایک چھنٹا بھی ان کو لگ جائے گا، ذرہ برابر بھی ان کو اللہ کے عذاب میں سے جب لگ جائے گا اور اللہ کے عذاب ان کو ٹچ کرے گا، تو پھر اس وقت یہ کہیں گے یا ویلتنا یا ویلنا، ہائے افسوس، انا کنا ظالمین، یقین ہم بڑی زیادتی کرنے والے تھے کہ ہم دنیا کے اندر اللہ کے غیر کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کا انکار کر رہے تھے، آخرت کا انکار کر رہے تھے، جنت اور جہنم کا انکار۔ پھر اس وقت ان کو احساس ہو جائے کہ واقعی ہم بڑی زیادتی کرنے والے ہیں۔ آج ان کو احساس نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اب ان کو سمجھایا جا رہا ہے، یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، کہہ دیجئے کون تمہاری حفاظت کرتا ہے دن اور رات میں، من الرحمن، رحمان ذات کی گرفت سے،
بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ یہ لوگ اپنے رب کی نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، یا کیا ان کے لیے کوئی معبود ہے ہمارے سوا جو ان کی حفاظت کرتے ہیں؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ تو اپنی ذات کی مدد کی قوت اور طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہماری طرف سے ان کی رفاقت کی جاتی ہے۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، بلکہ ہم نے فائدہ دیا ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان کی عمریں دراز ہو گئی۔ افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ یقیناً ہم زمین پر چلے آ رہے ہیں کہ گھٹاتے رہتے اس کو اس کے اطراف میں سے۔ افہم الغالبون، کیا پھر بھی یہ لوگ غالب آنے والے ہیں؟ قل انما انذرکم بالوحی، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں کو ڈراتا رہتا ہوں اللہ کی طرف سے وحی کے ساتھ۔ ولا يسمع الصم الدعاء، اور بہرا انسان پکار سنتا نہیں، اذا ما ينظرون، جب ان کو ڈرایا جاتا ہے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر پہنچ جائے ان کو تیرے رب کے عذاب میں سے ایک چھینٹا، ذرہ برابر بھی عذاب پہنچ جائے، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور بالضرور یہ لوگ کہیں گے، یا ویلنا، ہائے افسوس، انا کننا ظالمین، یقیناً ہم زیادتی کرنے والے تھے۔ صدق اللہ۔